اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 23 25واں پارہ رکوع نمبر 4 قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ارے محبوب آپ فرمائیے میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجرت نہیں مانگتا مگر میرے رشتہ داروں کی محبت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین پر کوئی اجرت کوئی معاوضے کا تقاضا نہیں فرماتے اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ حکم قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانے والے رشتہ دار ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کی تعظیم توقیر کرنا لازم ہے اور ان سے محبت کرنا لازم ہے۔ اسی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے تحت تفسیر کبیر 9 جلد صفحہ نمبر 595 پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کا انتقال آل محمد کی محبت میں ہوا وہ شہید ہو کر مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، سن لو جو وفات پا گیا آل محمد کی محبت پر وہ اس حال میں مرا کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، سن لو جس کا خاتمہ آل محمد کی محبت میں ہوا وہ اس حال میں مرا کہ وہ مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ ومن مات علی حب آل محمد، اور جس کا انتقال ہوا آل محمد کی محبت پر بشرہ ملک الموت بالجنہ، تو اسے موت کے فرشتے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ثم منکر و نکیر، پھر قبر کے فرشتے منکر نکیر بھی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، سن لو جس کا خاتمہ آل محمد سے محبت پر ہوا اسے جنت کی طرف ایسے سجا کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبری بابان الی الجنہ، سن لو جس کا خاتمہ آل محمد کی محبت میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اس کی قبر میں جنت کی طرف 2 دروازے کھل جائیں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، سن لو جس کا خاتمہ آل محمد کی محبت پر ہوا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنائے گا، یعنی اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے جلوہ افروز ہوں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، سن لو جس کا خاتمہ آل محمد کی محبت پر ہوا وہ سنت اور جماعت پر مرا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پر اس کا خاتمہ ہوا۔ والجماعہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نشانی طلب کی تو آپ نے فرمایا وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ ہر دور میں اہل سنت و جماعت الحمدللہ عظیم گروہ ہے، اور یہی اہل بیت و صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ تو جس نے حقیقی طور پر آل محمد سے محبت کی وہ صراط مستقیم پر مرے گا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ سن لو، جس کا خاتمہ آل محمد سے بغض پر ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، مکتوباً بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، محروم ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، سن لو، جو آل محمد سے بغض کرتے ہوئے مرے گا وہ کافر مرے گا، یعنی اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، سن لو، جس کا خاتمہ آل محمد سے بغض پر ہوگا وہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکے گا۔ آل محمد میں یعنی حضور کے گھر والوں میں ازواج مطہرات بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، حضور کے شہزادے بھی ہیں، شہزادیاں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی اولاد بھی ہے، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی ہیں، حضرت عقیل بھی ہیں، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ ان کی اولادیں وہ آل محمد ہیں، یعنی حضور کے گھر والے ہیں، خصوصاً ازواج مطہرات امہات المومنین حضرت علی، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں، حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، حضور کے گھر والوں میں داخل ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں، تمام نبیوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت بھی رکھتے ہیں اور وفاداری بھی کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ازواج مطہرات امہات المومنین کا بھی ادب کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، حضرت سیدہ زینب اور تمام اہل بیت کی، آل محمد کی اہل سنت تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں۔ اہل سنت کے علاوہ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بے ادب اور گستاخ ہے، تو ان کا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، جو کہ امہات المومنین ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ پھر یہ گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ باتیں ایک مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی سے بیعت کی، لیکن یہ بیعت خوف کی وجہ سے تھی، تقیہ کے طور پر تھی، دل سے انہوں نے بیعت نہیں کی، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک یہ گروہ ائمہ ثلاثہ کو مسلمان نہیں مانتا، صحابی نہیں مانتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خلافت کے پھر تو اہل نہیں ہوئے، حضرت علی نے کیوں بیعت کی؟ تو کہا وہ ڈر کے کی، حالات ایسے تھے۔ توبہ استغفر اللہ۔ صرف اہل سنت و جماعت حضرت علی کو شیر خدا مانتے ہیں، حیدر کرار مانتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر خلفائے ثلاثہ حق پر نہ ہوتے تو حضرت علی جان دے دیتے، بیعت نہ کرتے، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے رفقا، اپنے بچوں کی جان دے دی، لیکن یزید کی آپ نے بیعت نہ کی۔ اسی طرح یہ گروہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی بے ادب گستاخ ہے، بلکہ اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان کا جو اصل عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف حضور کے 8 صحابہ کرام کو صحابہ مانتے ہیں، باقی ان میں سے کسی کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بد عقیدہ بد مذہبوں کو جن کے نصیب میں ہدایت ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کو ہمیشہ صحیح اور درست عقیدے پر قائم و دائم فرمائے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، 22واں پارہ، پہلا رکوع۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے چند باتیں زیر غور اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیات کو دیکھیں۔ قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے بس اوقات سیاق و سباق کا بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے فرما دیں۔ آیت نمبر 28 میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، 29 میں بھی اسی طرح 30 میں آپ دیکھیں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں۔ پھر آیت نمبر 31 میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، آیت نمبر 32 میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ آیت نمبر 33 جس میں یہ آیت کریمہ کا جز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو آیت نمبر 33 کی ابتدا کیسے ہوتی ہے دیکھیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔
اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب آگے جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 34، اس میں بھی نبی کی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہر باریکی جاننے والا خبردار ہے۔